بچا ہوا صرف ہمارا دین ہے، ہمارا قرآن، ہمارا نبی۔ یہ کہتا ہے زناکاری اب بھی زناکاری ہے، چاہے دنیا کی قومیں اس کو کتنے حلال بناتی رہیں اور کتنے ہی قانون جواز ادا کرتے رہیں، سارے مذہب ان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں، ہمارا اسلام اب بھی کہتا ہے زناکاری زناکار۔ میرے نوجوان بھائیوں، اپنی جوانی کو آج کے اس عہد کے اس دور میں جس میں جوانیاں بچانا مشکل ہے، بچا کر کے دکھاؤ، اور آپ کو آپ کا سماج اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو مبارک ملے گی، کیا کہ تم نے اپنی جوانی کو بچایا۔ سوسائٹی کے اندر دوسری تباہ کن چیز وہ ہے شراب، اور شراب ہی نہیں، شراب جیسی تمام نشے والی چیزیں، اور یہ وہ چیز یہ مصیبت ہے کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور اب آپ کا اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ آہستہ آہستہ یہ شراب کی لعنت مسلمان معاشرے سے ختم ہو جانی چاہیے، اس لیے ایمان میں پختگی آ چکی تھی اور مرحلہ وہ آ چکا تھا کہ اب اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے، چنانچہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے ایمان والو بے شک شراب اور جوا اور ازلام یہ شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ اس سے بچو۔ اور تفصیلات پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ ایک شراب کی وجہ سے 10 آدمیوں کو لعنت اترتی ہے، شراب بنانے والا، شراب بیچنے والا، شراب کیری کرنے والا، شراب پلانے والا، شراب کا حساب لکھنے والا، شراب 10 آدمیوں کو لعنت، لعن اللہ شاربہا و موسرہا و عاصرہا۔ اور ایک جگہ براہ راست شراب ہی پر لعنت فرمائی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الخمر جماع الاسم، خمر جو ہے وہ بے شمار گناہوں کی جڑ ہے، چاہے جو آدمی اس شراب کی لت میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اس کے مزاج کے اندر جرائم پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے مزاج کے اندر گناہ کا تصور نکل جاتا ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ شراب پینے والا شراب پی پی کر کے اس مرحلے پر پہنچتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ وہ قدم اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے جو قدم انسان اپنی بیوی کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ وہ مرحلہ آتا ہے اور ایسے لوگوں کے حالات سامنے آتے رہتے ہیں، وہ بیٹیاں جو ہم کو فون کر کے کہہ رہی ہیں کہ میرے باپ کا معاملہ ایسا ہے۔ یہ کیا ہے کہ انسان اخلاقی طور پر اتنا مردہ ہو جاتا ہے، اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ اس کا وہ کہتا ہے کہ مجھے اب اس کو اپنی بیوی اور اپنی بہن میں فرق ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام اتنی سختی کے ساتھ شراب کو حرام کیوں کرتا ہے، تو جواب شراب انسان کے ایمان کو تباہ کرتا ہے، شراب انسان کی صحت کو تباہ کرتا ہے، شراب انسان کے اخلاق کو تباہ کرتا ہے، شراب انسان کی معیشت کو تباہ کرتا ہے۔ جو شراب میں پھنس گیا وہ اپنے پیسے کو شراب میں پہلے برباد کرتا ہے، اپنی گھر کی ضروریات پوری بعد میں کرتا ہے۔ میرے سامنے ایک عورت آئی 3 معصوم بچے لے کر کے اور کہتی ہے کہ میرا شوہر دن میں جو کچھ کماتا ہے شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ وہ شراب پیتا ہے، ہم کو گھر میں کھانا تک نہیں ملتا۔ تو میں نے اسے بلایا شوہر، اب اسے شوہر کو جب بلایا تو اس کی حالت یہ تھی وہ کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ وہ ڈرگز کا شکار ہو کر کے اب وہ کپڑی تاری ہو چکی تھی، وہ ٹک بھی نہیں سکتا تھا۔ شراب اور منشیات کی وجہ سے انسان دماغی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، نرو سسٹم اس کا تباہ ہو جاتا ہے، معدے کا سسٹم اس کا تباہ ہو جاتا ہے، اس کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جنسی طور پر بھی وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ہاں وقتی طور پر اسے لگتا ہے مجھے سکون مل رہا ہے، لیکن آگے چل کر کے پھر وہ اس کا ایسا عادی بن جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی صحت، اس کا گھر، اس کا معاشرہ، اس کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ شرابیوں کی وجہ سے گھر کیسے تباہ ہو جاتے ہیں، یہ جب ہم اندر جائیں گے اور شرابیوں کے حالات معلوم کریں گے تب سمجھ میں آتا ہے کہ شراب کی وجہ۔ اسی شہر کے اندر ایک گھر کو میں نے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے اپنے حالات خود سنائے۔ لڑکا جو ہے وہ ڈرگز کا شکار ہو گیا ہے، اور چونکہ اس کو پیسہ مل نہیں رہا ہے، آمدنی کا ذریعہ کوئی نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنے گھر سے چوری کرنے شروع کر دی۔ یہ کبھی اپنے گھر کے برتن نکال کے بیچتا ہے، اب برتن کب تک بیچتا ہے؟ وہ تو تانبے کے جو چند برتن تھے وہ بک کے ختم ہو گئے، اس کے بعد جب باقی کچھ نہیں بچا تو اس نے دیکھا کہ ابا جان لاکر کے اندر پیسہ جمع کر کے رکھتا ہے، تو اس نے لاکر سے پیسے نکالنے شروع کیے۔ صورتحال یہ تھی کہ باپ آٹو چلاتا ہے، وہ پیسے لا کر کے بیوی کو دیتا ہے، بیوی جو ہے وہ پیسے لا کر میں رکھتی ہے، اور بیٹا جو ہے وہ چپکے سے وہاں سے پیسے نکال کر کے ڈرگس کو اڑا رہا ہے۔ گھر میں جوان بیٹی ہے، اس کو معلوم تھا کہ بھائی جان کیا کیا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، اور کسی کو پتا نہیں تھا۔ ایک دن اس باپ نے شام کو آ کر بیوی سے کہا تم پونس اچھاؤ، تم تم پونس جمع گمی سے تم اچھاؤ، تم کہتے جمع گمی۔ بیوی نے اٹھا کر وہ ٹھیلا دے دیا۔ اب وہ جب گن رہا ہے تو وہ پیسے کم ہیں۔ شوہر کہتا ہے کہ میوس خیال جماسن 2.5 لچ بڑی ویچن کی کم کو پونس۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ اتنا پیسہ ہوگا، یہ پیسہ کہاں چلا گیا؟
بیوی کہتی ہے کہ تو مجھے دیتا تھا پیسہ، میں اسی میں رکھ دیتی تھی، بس اچھی ٹھیلس مسئلہ۔ شوہر کہتا ہے یہ پیسے تو نے کہاں کر دیے سونتے میں ساتھ ساتھ جن کو اس کو سمت سے۔ بیوی کہتی ہے تو مجھے پیسہ دیتا تھا میں اسی میں ڈالتی تھی۔ شوہر نے کہا شاید مشاندہ صبح سے اندھی سوزن مائل نہیں کیا، ٹھیک۔ بیوی گرم ہو گئی کیا تو مائل نہیں کیوں نہ ہوگی، اس پر لڑائی شروع ہو گئی۔ بہن بھی پھر موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے۔ بھائی جان رہا ہے کہ سارا کارنامہ میرا ہے، مگر ماں کو بھی پتا نہیں ہے پیسہ غائب کہاں سے ہوا، اور بہن کو پتا ہے یہ سارا بھائی کر رہا ہے، مگر بہن چپ بیٹھی ہے، اس لیے چپ بیٹھی ہے کہ اگر وہ بن تو بھائی جانس کیا بنو پر، یہ اپنے بھائی کو پردہ کر رہی ہے۔ باپ یہ کہتا ہے میں تھوڑا تھوڑا پائی جمع کر رہا ہوں اس بیٹی کی شادی کے لیے، اور یہ پیسہ کہاں چلا گیا؟ بیوی کہتی ہے میں نے اسی میں رکھا، مجھے کیا پتا کہاں گیا، جتنا تو نے دیا اتنا ہی میں رکھتی تھی۔ شوہر کہتا ہے سچی تے اندھی سوچ میں مال نہیں کن شاید تیت کو دیم پہنچے۔ بارہ اس پر لڑائی شروع ہو گئی، لڑائی چلتی رہی یہاں تک کہ مار پیٹ ہو گئی۔ اس مار پیٹ میں بیٹی نے میں ان کو ماموں کو فون کیا، مائکے والوں کو موجمع رکھے تھے، ٹھیک، میری ماں کو مار دیا، آگے وہاں سے بولو۔ جب وہاں سے وہ لوگ آگے تو دیکھا ان کے اس آدمی نے اپنی بیوی کو مارا ہے، اور جب انہوں نے آ کر کے دیکھا کہ مار پیٹ ہوئی ہے انہیں اس پر حملہ کیا اور اس کی مار پیٹ کی۔ جب اس کی مار پیٹ ہوئی تو اس نے کہا پھر تیرے کو طلاق، اخ طلاق، ز طلاق، ترا طلاق، ش طلاق، ہاتھ طلاق، اور اس کے بعد پھر وہ بیوی اٹھ کر کے چلی گئی، ٹھیک، بیوی اٹھ کر کے چلی گئی۔ بیوی مائکے میں ہے، بیٹی جو ہے وہ ماسی کے پاس ہے، بیٹا جو ہے وہ ڈرگس میں پھر رہا ہے، باپ اپنے گھر میں اکیلا پھر رہا ہے بیچارہ، وہ آٹو چلاتا ہے شام کو اپنے گھر میں، اب کہاں جائے گا؟ یہ سارا بحران کس نے پیدا کیا؟ ایک لڑکے کے ڈرگس نے۔ میرے بھائی تو ایک مثال ہے، اس جیسی نہ جانے کتنی دردناک مثالیں ہیں کہ گھر کیسے تباہ ہو جاتے ہیں اس شراب کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو یہ شراب شیطانی عمل ہے۔ چنانچہ جس وقت مدینہ شریف میں اللہ کے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت مدینہ شریف کا پہلے سے جو چلا آ رہا تھا معاشرہ اس میں ساری خرابیاں تھیں۔ اب صحابہ مسلمان ہو گئے، ایمان والے بن گئے، ایک ایک چیز وہ چھوڑتے گئے، ایمان پختہ ہو چکا تھا، جس چیز کا حکم آئے گا فوراً چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ تفسیروں میں لکھا ہوا آتا ہے کہ ایک صحابی ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان قیمتی صحابہ میں سے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ قیمتی صحابہ میں سے تھے کہ جس شخص نے مسجد نبوی کے پاس ان کا شاندار باغ تھا، بلکہ مدینہ منورہ کے سب سے اچھا باغ انہی کا تھا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم تب تک نیکی کے اونچے مقام تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے۔ تو ابو طلحہ انصاری حاضر ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا سب سے بہترین باغ یہ آپ کے سامنے ہے، میں نے اللہ کے راستے صدقہ کر دیا۔ حضور نے فرمایا واہ 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 کتنا شاندار صدقہ کیا، ذالک مال رابح، ذالک مال رائح، رابح ہے یا رائح ہے بخاری شریف کی حدیث میں۔ بہرحال وہ صحابی جس نے لن تنالوا البر آیت نازل ہونے پر سارا باغ دیا، اور وہ باغ آج مسجد نبی کے اندر شامل ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ صاحب ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصاری کے متعلق کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگلے اونٹ میں سوار تشریف لے جا رہے تھے، وہ جو کجاوا تھا جس پر بیٹھے ہوئے تھے وہ کجاوا تھوڑا کمزور تھا، وہ ٹھیک طرح سے باندھا ہوا نہیں تھا۔ حضور چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ابو طلحہ پیچھے سے اپنے اونٹ پر سوار چل رہے ہیں، قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ جو حضور کا کجاوا تھا جس میں حضور بیٹھے ہوئے تھے وہ چونکہ ڈھیلا تھا تو وہ پلٹنے لگا، ایسے پلٹتے پلٹتے تو حضور گر گئے۔ جب حضور نیچے گرنے لگے تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی پھرتی سے اپنے کجاوے سے نیچے چھلانگ ماری اور حضور کو نیچے گرنے نہیں دیا، گرنے سے پہلے اٹھا لیا۔ ابو طلحہ انصاری وہ شخص، یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور شراب پینے کی تیاری ہے، زندگی ہو گئی تھی شرابیں پیتے پیتے، اور ابھی تک شراب حرام نہیں ہوا تھا، اتنے میں باہر سے اعلان ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ حضرت انس سے فرمایا انس جلدی دیکھو کیا اعلان ہو رہا ہے۔ حضرت انس باہر نکلے، کہنے لگا حضرت اعلان ہو رہا ہے شراب حرام، اعلان شراب، کہیں تو لکھا ہے، خود باہر آ گئے
کہ دیکھیں کہ واقعی شراب حرام ہو گیا. جو ہی باہر اعلان ہو گیا شراب حرام ہے, اسی وقت واپس آئے, کہہ لگے جتنے شراب کے مٹکے تھے توڑو ان کو, اور اسی وقت شراب کے مٹکے توڑ دیے. وہ دن اور موت کا دن, اس کے بعد کبھی شراب کا ہاتھ نہیں. اسے وہ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کے دنوں میں نالیوں میں پانی بہتا ہے. یہ وہی دن تھا. انسان جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, جس کسی بھائی کو یہ بری لت لگ گئی ہو, یا جہاں جہاں کہیں بھی اس طرح کی مصیبتوں میں لوگ مبتلا ہوں, ہم کوشش کریں گے, اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے, اور ہمارے جو بھائی, ہمارے جو بزرگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا الخمر جماع الاسم, شراب جو ہے یہ بے شمار گناہوں کی جڑ ہے. چنانچہ شراب کی بنا پر انسان چوریاں کرتا ہے, شراب کی بنا پر انسان بدکاریاں کرتا ہے, بلکہ شراب کی بنا پر انسان بدکاری کرتے کرتے وہاں تک پہنچا کہ میں اس جیل کو جانتا ہوں جس جیل میں بوڑھا انسان اس لیے جیل میں ہے کیونکہ اس نے اپنی پوتی کے ساتھ بدکاری کی تھی شراب پینے کے, اور وہ جموں ایریا میں وہ جیل. اور اگر یہاں کشمیر کی بات سنیں, یہاں سے نگر شہر کے قریب ایک علاقہ, اور ابھی پچھلے ہفتے وہاں, اور اگلا جمعہ میں وہیں جا کر پڑھوں گا, وہاں کے لوگ آئے اور ایک آدمی کو لے کر کے آئے. اس نے باہر سے ایک مظلوم تباحال خاتون جو برمیوں کی تھی, وہ برمیوں کی عورت لائی ہے, اور برمیوں کی عورت لا کر کے نکاح کسی اور کے ساتھ کیا ہے, اور خود شراب پی کر اس کے ساتھ بدکاریاں کرتا ہے. انسان اس مصیبت میں جب پھنستا ہے تو پھر اسے کچھ پتہ نہیں رہتا, وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. اس سے اخلاق بھی تباہ ہوتے ہیں. اور جب یہ کوئی انسان شراب کا عادی ہو گیا, اس کے بعد پھر وہ کمائی کے قابل نہیں رہتا, اس کے بعد پھر وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, وہ ایب نارمل ہو جاتا ہے. اور جب تک اس کو وہ نشے کی چیز نہیں ملے گی تب تک اپنے آپ کو ایب نارمل ہی رکھے گا. یاد رکھیں, نشے میں اندر داخل ہونا اپنے اختیار میں ہے. پھر جب انسان نکلنا چاہتا ہے, پھر نکل نہیں پاتا ہے. اس کے بعد پھر انسان کتنی کوشش کرتا ہے نکلنے کی, نکل نہیں پاتا ہے. آج نکلنا اگر مشکل ہے, اگلے کل نکلنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا, اور اس سے پرسوں اس سے زیادہ مشکل ہوگا. یہ وہ چیز ہے جو اس میں جتنا ڈوبتا گیا اتنا زیادہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اگر آج تک بچے ہوئے ہیں تو شکر پڑھیں اور آئندہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں, اور اگر بچے ہوئے نہیں ہیں, اس میں پھنس گئے ہیں, تو آج آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, بچائیں گے. اس بچانے کے لیے کیا چیزیں کرنی ہوں گی؟ نمبر 1, ہر وقت یہ ذہن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ابھی جو آیت سنا رہے تھے ہمارے مولانا, یوم تبلی السرائر, تم چھپ کر کے کتنی شرابیں پیو گے. انسانوں سے انسان چھپ سکتا ہے, اللہ سے چھپ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ, تم انسانوں سے چھپنا چاہتے ہو, اللہ سے چھپ نہیں سکتے. یوم تبلی السرائر, تمہارے اندر کے سارے راز کھول دیے جائیں گے. تمہارے کس کس کے ساتھ غلط تعلقات تھے, تم نے کہاں چھپ چھپ کے شرابیں پی ہیں, تم نے کہاں کہاں ڈرگز کیے ہیں, تم نے کہاں غلط کام کیے ہیں, تم نے کہاں رشوتیں کھائی ہیں, تم نے کہاں فراڈ کیے ہیں, تم نے کہاں کیا 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 ہے, انسانوں کو پتا ہو یا نہ ہو, اللہ تعالیٰ سارا کھول کر کے. وقالوا ما لهذا, کہتا ہے قیامت کے دن انسان جب اس نام اعمال کو دیکھے گا کہ اس میں تو کچھ بھی چھوڑا نہیں ہے, وہ سارے جرائم ایک ایک کر کے لکھے ہوئے ہیں. میرے بھائیو, جب کسی قوم میں یہ چند جرائم شروع ہو جاتے ہیں, زناکاری کا جرم, شراب خوری کا جرم, انسان دوسروں پر ظلم کرے اس کا جرم, جب یہ 3 جرم شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے تھوڑے دن تو انتظار رہتا ہے, اور جب وہ انتظار کے بعد سدھرتے نہیں ہیں پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے پوری قوم کو تباہ کرنے کا. قرآن کریم میں آیت ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا, جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی قوم کو تباہ کرنے کا اور ان کو کھلی چھوڑ دیتے ہیں, وہ فسق و فجور کرتے ہیں. فسق و فجور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چوریاں کریں گے, وہ ڈاکہ ڈالیں گے, وہ فراڈ کریں گے, وہ بدکاریاں کریں گے, گھروں میں بدکاریاں ہوں گی, سڑکوں میں بدکاریاں ہوں گی, ہوٹلوں میں بدکاریاں, اس میں ٹورسٹ مقامات پر بدکاریاں, یہاں تک کہ اللہ نے حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. جب انسان بگڑتا ہے تو کہاں تک پہنچتا ہے؟ ایک افسر نے مجھ سے خود فرمایا, کیا لگا جی ہمارے ہاں فلاں جگہ تھانے میں ایک عورت, ایک لڑکی بند ہے جس کو اس کی ماں نے بیچا ہے 5,000 روپے کے بدلے میں, اور ایک رات کے لیے 5,000 کے بدلے میں. جب ڈوبتا ہے تو یہاں تک پہنچتا ہے. تو جب یہ حالات ہوتے ہیں, امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہ القول فدمرناہا تدمیرا, پھر جب وقت فیصلے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس قوم کو پیس پیس کر کے رکھ دیتا ہوں. تو میرے بھائیوں, ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.